الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا رسولنا العربی الکریم۔ میں ڈاکٹر میر عابد علی ندوی، حیدرآباد، تلنگانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، سامعین، مرد و خواتین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، صحابہ کرام کی دین کے لیے قربانیاں، اس سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے، آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیں۔ مفروق نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ زمین والوں کا کلام نہیں ہے، اور اگر یہ زمین والوں کا کلام ہوتا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سے لے کر لعلکم تذکرون تک کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ سورہ نحل آیت نمبر 90، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ مفروق نے کہا، اے قریشی، اللہ کی قسم، تم نے بڑا عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال کی دعوت دی ہے، اور جس قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ مفروق نے یہ مناسب سمجھا کہ اس گفتگو میں ہانی بن قبیصہ بھی ان کے شریک ہو جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہانی بن قبیصہ ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے دینی امور کے ذمہ دار ہے۔ ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سنی ہے اور آپ کی بات کو میں سچا مانتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی ہمارے ساتھ یہ پہلی مجلس ہے، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ کی کوئی خبر نہیں، اور ہم نے ابھی تک آپ کے معاملے میں غور نہیں کیا اور آپ کی دعوت کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں، اور ابھی سے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کر لیں تو اس فیصلے میں غلطی کا امکان ہے، اور یہ کم عقل ہونے اور انجام میں غور نہ کرنے کی نشانی ہے۔ جلدی کے فیصلے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیچھے بڑا خاندان ہے جن کے بغیر ہم کوئی معاہدہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ فی الحال آپ بھی واپس تشریف لے جائیں اور ہم بھی واپس جاتے ہیں، آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کرتے ہیں۔ اور ہانی نے بھی یہ بات مناسب سمجھی کہ اس گفتگو میں مثنیٰ بن حارثہ بھی شریک ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ مثنیٰ بن حارثہ ہمارے بزرگ اور ہمارے جنگی امور کے ذمہ دار ہے۔ اس پر مثنیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی، اور اے قریشی بھائی، مجھے آپ کی بات اچھی لگی اور آپ کا کلام مجھے بہت پسند آیا، لیکن میری طرف سے بھی وہی جواب ہے جو ہانی بن قبیصہ نے جواب دیا ہے۔ ہم دو ملکوں کی سرحدوں کے درمیان رہتے ہیں، ایک یمامہ ہے اور دوسرا اسماوا ہے۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سے دو ملکوں کی سرحدیں ہیں؟ مثنیٰ نے کہا، ایک طرف تو ملک عرب کی سرزمین اور اونچے ٹیلے اور پہاڑ ہیں، اور دوسری طرف فارس کی سرزمین اور کسریٰ کی نہریں ہیں، اور ہمیں وہاں رہنے کی اجازت کسریٰ نے اس شرط پر دی ہے کہ ہم وہاں کوئی نئی چیز نہ چلائیں اور نہ کسی نئی تحریک چلانے والے کو وہاں رہنے دیں، اور بہت ممکن ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بادشاہوں کو ناپسند ہو۔ سرزمین عرب کے آس پاس کے علاقے کا دستور یہ ہے، خطا وار کی خطا معاف کر دی جاتی ہے اور اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے، اور سرزمین فارس کے آس پاس کے علاقے کا دستور یہ ہے
کہ نہ خطاوار کی خطا معاف کی جاتی ہے اور نہ اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور عربوں کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں تو ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن اہل فارس کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے سچی بات صاف صاف کہہ دی تو یہ تم نے برا جواب نہیں دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر جانب سے حفاظت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اوس اور خزرج کی مجلس میں پہنچے۔ ہمارے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اوس اور خزرج والے ہیں، بڑے سچے اور بڑے صابر ہیں۔ صاحب ہدایہ نے اس حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر جانب سے حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ پاک تمہیں ان کا ملک اور مال دے دے اور ان کی بیٹیوں کو تمہارا بچھونا بنا دے، یعنی وہ تمہاری بیویاں یا باندیاں بن جائیں، کیا تم اس کے لیے اللہ کی تسبیح تقدیس بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ نعمان بن شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی، آپ کی یہ بات ہمیں منظور ہے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت 45 اور 46، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، زمانے جاہلیت میں عرب کے اخلاق کیا ہیں؟ یہ کتنے بلند ہیں۔ ان اخلاق کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اوس اور خزرج بڑے سچے اور بڑے صابر تھے۔ انساب خاندانی نسلوں کا علوم۔ انساب عرب کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ معلومات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ کی بہت ہی حمد بیان کرو، کیونکہ آج بنو ربیعہ نے اہل فارس پر کامیابی حاصل کر لی ہے، ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے لشکر کو بالکل تباہ کر دیا ہے، اور ان کی یہ ساری مدد میری وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسری روایت میں تفصیل بھی ہے کہ جب بنو ربیعہ کی فارس والوں سے جنگ ہوئی اور فرات کے قریب قراقر مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو بنی ربیعہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے شعار اور خاص نشانی بنا لیا، جس کی وجہ سے فارس کے خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بنو ربیعہ اس جنگ کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، اپنی بیٹی اور پھوپھی کو اور دادا عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے لے کر تمہیں کچھ دینے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا،
ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لے سکتے ہو، اللہ سے لے کر تمہیں کچھ دینے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا۔ 30 آدمی جمع ہو گئے، سب نے کھانا کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جو میرے قرض کی ادائیگی اور میرے وعدوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ جو یہ ذمہ داری لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور وہ میرے اہل میں میرے قائم مقام ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا آپ تو سمندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ پیش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور ایسے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک سالم بکرا کھا جاتا تھا اور 3 سا یعنی 10.5 سیر تک پی جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 1 مد 14 چھٹا کھانا تیار کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 1 مد 14 چھٹا کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا پیالہ منگوایا، جسے انہوں نے پیا تو وہ سیراب ہو گئے، اور وہ مشروب ویسے ہی باقی رہا جیسے کسی نے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، یا اسے کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، مجھے تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام انسانوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہے، اور تم میرا یہ معجزہ دیکھ چکے ہو کہ تم سب نے سیر ہو کر کھایا اور پیا، اور کھانے اور پینے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم میں سے کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بننے پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو میں ہی کھڑا ہو گیا، حالانکہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ یہ مطالبہ کیا، ہر دفعہ میں ہی کھڑا ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما دیتے کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا، یعنی مجھے بیعت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بکری کی 1 دستی کا سالن بنا لو، اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور بنو ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اس وقت بنو ہاشم کی تعداد 40 یا 39 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو ہاشم کے جمع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، حالانکہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اکیلا ہی سالم بکرا بما شوربے کے کھائے جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ کا 1 پیالہ دیا، سب نے اس کو پیا اور سب سیراب ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بکری کی 1 دستی کا سالن بنا لو، اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور دودھ کا 1 پیالہ تیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ انہوں نے پہلے دن کی طرح سے خوب کھایا،
اور خوب پیا اور پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ بچ گیا، ان میں برکت ہو گئی۔ اس دن بھی ایک آدمی نے کہا ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ چنانچہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بنو ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان سب کو بلا لایا، ان سب نے کھایا اور پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع فرما دی اور فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی چپ رہا اور باقی لوگ بھی چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات ارشاد فرمائی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اے علی یعنی اس کام کے لیے تم ہی مناسب ہو۔ محترم حضرات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند باتیں تھیں جس میں ہم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام شروع کس طرح اپنے گھر والوں کو دیے، کس طرح خاندان والوں کو دیے، اس میں کتنی مشکلات کا اللہ کے رسول کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر دعوت پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حکمت عملی اپنائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں کے لیے دعوت کا انتظام کیے، ان کو دعوت کے بہانے جوڑے۔ تو یہ ہم کو اللہ کے رسول کی حکمت عملی ملتی کہ اگر ہم کسی کو اسلام کی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں تو یہ جو اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، حکمت عملیاں ہیں، ان حکمت عملیوں کو ہم اپنائیں، اس میں بہت بڑی برکت ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔